تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریاء دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریاء دیکھو، وہ جن کے دم قدم سے صبح میں بھی روشنی پائی، وہ جن کے دم قدم سے صبح میں بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، وہ جن کی برکتوں سے اب بالا دست عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے اب بالا دست عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ در بے بہا دیکھو، تمنا قلب مضطر کی وہ در بے بہا دیکھو، قدم ظاہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، قدم ظاہر مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھو، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر، وہ مبدا خلق عالم کا درود پر سلام پر، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھو، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو،
کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھو، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میرا رضا دیکھو، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میرا رضا دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو، امام الانبیاء دیکھو، حبیب کبریا دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم عزیز ساتھیوں، آج اسوہ حسنہ کے سلسلے کی الحمدللہ 16ویں مجلس میں ہم سب شریک ہیں، اور سیرت طیبہ کا سلسلہ جو کہ الحمدللہ 56 کلاسوں میں مکمل ہوا تھا، اس کی تکمیل کے بعد اب اسوہ حسنہ کا سلسلہ چل رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو اسوہ ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو حیات طیبہ ہے، وہ اصل میں تمہارے لیے نمونہ ہے، قابل تقلید ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خاتم النبیین ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں دنیا میں، وہ پیغام دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دین اسلام کیا ہے، کن باتوں پر مشتمل ہے، تو یہ سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ جی، آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ دین اسلام بنیادی طور پر 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے نمبر 1 ہے عقائد، دوسرے نمبر پر ہے عبادات، تیسرے نمبر پر معاملات، اور چوتھے نمبر پر اخلاق۔ عقائد تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکے ہیں۔ عقیدے کا معنی و مفہوم کیا ہے، عقائد میں کون کون سی باتیں شامل ہیں، اور ہمارے بنیادی عقائد کیا ہے، ساری تفصیلات کئی مجالس میں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے عبادات۔
اب عبادات میں کون کون سی چیزیں ہیں، کیا تفصیلات ہے، تو عبادات کی تفصیلات بھی آپ حضرات کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے معاملات۔ معاملات کسے کہتے ہیں، معاملات کی شریعت میں کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، بنیادیں ہیں۔ تو گزشتہ جو کلاس تھی، کلاس نمبر 15، اس میں معاملات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور معاملات کی ضرورت اور اہمیت پر آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کلاس میں بات ہو چکی تھی۔ جی، آج کا جو ہمارا بنیادی موضوع ہے، عنوان، ٹاپک، یہ تیسری بات، پہلے تو عقائد، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اسلامی معاملات۔ تو اسلامی معاملات کا آغاز ہو چکا ہے، پھر آج اسلامی معاملات کے تحت جو ہمارا ذیلی عنوان ہوگا وہ ہے انسانی معاش۔ کیا عنوان ہے؟ اسلامی معاملات کے تحت جو ہمارا عنوان ہے آج، انسانی معاش۔ معاش جانتے ہیں نا، ذریعہ معاش۔ پھر انسانی معاش میں بھی حصہ نمبر 1 ہے، پہلا حصہ ہے۔ اگلی کلاس انشاءاللہ اس کا حصہ نمبر 2 ہوگی۔ تو آج اسلامی معاملات کے تحت انسانی معاش۔ انسانی معاش میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اس کی تعریف، مقاصد، نیت کیا ہونی چاہیے، ذرائع، اصول، درجات، 2 نشستوں میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے یہ تفصیلات بیان ہوں گی۔ آج اس کا حصہ نمبر 1 ہوگا۔ جی، تو میں نے عرض کیا کہ اسلامی معاملات شروع ہو چکے ہیں، اس کے تحت آج ہمارا عنوان کیا ہے؟ انسانی معاش۔ معاش کے تحت اب یہ 9 باتیں ہیں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ 4 باتوں پر گفتگو ہوگی، اگلی نشست میں بابقیہ پر بات ہوگی۔ تو 9 باتیں جو معاش کے تحت ہے، اس میں پہلے نمبر پر معاش کی تعریف۔ معاش کہتے کسے ہیں؟ انسان جو بھی چیز پڑھتا ہے، سنتا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کی حقیقت کو جانتا ہے نا کہ بھئی یہ کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے۔ تو سب سے جو پہلے ہے وہ ہے معاش کی تعریف۔ معاش کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2 معاش کے مقاصد۔ انسان جب کسی چیز کی تعریف کو جان لیتا ہے، لیکن مقاصد کا جاننا بھی ضروری ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ معاش کا مقصد کیا ہے بنیادی طور پر؟ اسی طریقے سے تیسرے نمبر کی جو بات ہے، معاش کی نیت۔ انسان اس میں نیت کیا رکھے گا؟ ہم سب الحمدللہ صاحب ایمان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی تعلیم دی کہ اگر ہم کوئی دنیاوی عمل بھی کریں، دنیاوی کام بھی رکھیں، تو اب نیت کا استحضار ضرور کریں۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ نیت کی وجہ سے اس عمل میں فرق آ جاتا ہے، نیت کی تبدیلی سے اس کے انجام میں فرق آ جاتا ہے۔ نیت اگر اچھی ہو، وہی دنیاوی کام وہ ثواب اور اجر کا باعث بن جاتا ہے۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے؟ اسی طرح چوتھی بات، معاش کے بنیادی ذرائع کون کون سے ہیں؟ 5ویں نمبر پر یہ جو معاش ہے، یہ انسانی فطرت اور ضرورت ہے۔ انسانی فطرت ہے اور انسانی ضرورت ہے، یہ انسان کے ساتھ یہ معاملہ لگا ہوا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ نمبر 6 معاشی زندگی پر کیا مضر اثرات بعض دفعہ پڑتے ہیں، کن چیزوں کے اثرات نقصان دہ ہوتے ہیں، کون سے اعمال ایسے ہیں جو انسان اختیار کر لے معاشی زندگی میں تو وہ مضر اثرات انسان پر چھوڑتے ہیں، نقصان دہ اثرات چھوڑتے ہیں۔ نمبر 7 معاش کے بنیادی اصول کیا ہے، اصول اور ضابطے۔ نمبر 8 معاش کے درجات، پھر اس کے درجات ہیں انشاءاللہ آپ حضرات سنیں گے۔ اور نمبر 9 معاش سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسنون دعائیں بتلائی ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ جی، سب سے پہلی بات جو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آج معاش کے تحت، وہ ہے معاش کی تعریف۔ جی، معاش کی تعریف، پہلی بات، معاش کہتے کسے ہیں؟ تو دیکھیں، معاش کی لغوی معنی ہے رزق، روزی۔ اس کے معنی کیا ہے؟ رزق کے ہے، روزی کے ہے، اور وہ شے جس سے بسر اوقات کی جائے۔ ہم کہہ رہے ہیں بھائی آپ کا گزر معاش کیا ہے؟ اب اس کے تحت بہت ساری چیزیں آ سکتی ہے۔ بعض حضرات تجارت سے وابستہ ہو جاتے ہیں، اپنی معاش کرتے ہیں، کسب معاش۔ کوئی ملازمت سے وابستہ ہو کر کسب معاش کرتا ہے،
کوئی زراعت سے وابستہ ہو کر کسب معاش کرتا ہے، کوئی کسی ہنر پیشے سے وابستہ ہو کر کسب معاش کرتا ہے، لیکن معاش کے لغوی معنی مطلقاً ہے روزی کے، رزق کے، اور ہر وہ چیز جس سے بسر اوقات کی جائے، انسان اپنے اوقات بسر کرے، اپنے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرے، یہ معاش کہلاتا ہے۔ اسلام میں کمائی کے لیے اکتساب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کیا لفظ؟ اکتساب عربی کا لفظ ہے، اکتساب کسب سے ماخوذ ہے، جس کا اہل لغت کے محاورے میں مفہوم ہے مال کا حلال ذرائع سے حاصل کرنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ معاش کے لیے اکتساب کا لفظ ہے، کسب سے ہے، اکتساب باب افتعال سے، طلب کے معنی ہیں اس میں، یعنی جس کے معنی ہیں کہ مال کا حلال ذرائع سے حاصل کرنا، یہ اکتساب اور معاش کہلاتا ہے۔ تعریف سمجھ میں آ گئی آپ حضرات کو؟ جی۔ دوسرے نمبر پر میں نے عرض کیا ہم بات کریں گے معاش کے مقاصد پر۔ کس چیز پر؟ تعریف آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی نا کہ بھئی حلال روزگار کمانا، حلال ذرائع سے اپنے لیے کمائی کرنا۔ دوسرے نمبر پہ معاش کے مقاصد کیا ہے؟ جی، معاش کے مقاصد۔ اب معاش کے مقاصد میں سے چند مندرجہ ذیل ہے، ویسے تو بہت زیادہ تفصیلات ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہم بنیادی باتیں آپ سے عرض کریں گے۔ معاش کے مقاصد میں سے چند جو اہم ہے، بنیادی ہے، وہ مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، عبادت و بندگی سے متعلقہ ضروریات کو پورا کرنا۔ پہلا مقصد یہ ہے۔ معاش صرف یہ تو نہیں ہے کہ بس ایک ضرورت ہے تو بس کمانا ہے اور کما کر کھانا ہے، زندگی اسی طرح گزارنی ہے۔ ایک مسلمان کی زندگی بے مقصد نہیں ہے، اور ایک صاحب ایمان کا کوئی بھی عمل بے مقصد نہیں ہوتا، چاہے وہ تجارت، ملازمت، کاروباری کیوں نہ ہو، اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، بامقصد زندگی گزارتا ہے مسلمان۔ تو پہلا مقصد کیا ہے معاش کا؟ کہ عبادت اور بندگی کے ذریعے سے متعلقہ ضروریات کو پورا کرنا۔ مثلا یعنی انسان حلال کمائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حلال کی ترغیب دی، حرام سے منع فرمایا ہے۔ تو حلال تجارت، حلال ملازمت، حلال روزگار، حلال معیشت، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ اللہ پاک کی بندگی ہے۔ تو انسان اس عبادت اور بندگی کے ذریعے سے متعلقہ ضروریات کو پوری کرے۔ کیا ضروریات ہے؟ مثلا دیکھیں، اپنی ضروریات، مکان، یہ جیسے مکان آ گیا، طعام، لباس وغیرہ کو وہ خود پورا کر سکے اور کسی سے سوال نہ کرنا پڑے۔ ایک مقصد یہ ہوتا ہے، انسان کی ضروریات ہوتی ہے، مکان، طعام، لباس، یہ مکان ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا مطلب ہے مکان۔ رہنے کے لیے انسان کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے، ہر انسان کو چھت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اپنے یعنی زندگی گزارنے کے لیے طعام، کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے لباس، جس کو عام اصطلاح میں سیاسی اعتبار سے تعبیر کرتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان سے۔ یہی تینوں چیزیں ہیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہے۔ تو یہ انسان خود پورا کرے، کسی سے مانگنا نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں۔ شریعت نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے کہ ایک صحت مند، تندرست انسان بلا کسی عذر کے، بلا کسی وجہ کے دوسرے کا محتاج بن جائے۔ تو ان ضروریات کو ہر انسان، ہر مسلمان صاحب ایمان خود پورا کرے گا، تاکہ اس کو کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، اس کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے، اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ تو اس مقصد کے لیے پھر کیا کرنا ہے؟ معاش۔ اس کے بعد نمبر 1 کے تحت دوسری بات، متعلقہ ضروریات کو پوری کرنا۔ ضروریات میں یہ چیزیں آ گئی ہے، ایک تو یہ ہے، یہ مقصد ہے معاش کا۔ نمبر 2 دیکھیں، اپنے اہل و عیال و قرابت داروں کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ہمارے دین اسلام ایسا جامع دین ہے کہ یہ خود غرضی سے منع کرتا ہے۔ ایک صاحب ایمان کبھی ایسی سوچ نہیں رکھ سکتا کہ بس میری ضروریات پوری ہو جائے، میرا بھائی چاہے بیچارہ برے حالات کا شکار ہے، میرا پڑوسی برے حالات کا شکار ہے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ شریعت ہمدردی، ایثار اور غمخواری کا سبق دیتا ہے۔ آپ اپنی ضروریات بھی پوری کریں، لیکن آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے تو آپ اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات کا بھی خیال رکھیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کا خیال بھی رکھیں، آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال بھی رکھیں، آپ اپنے پڑوسیوں کا اور مسلمان بھائیوں کا خیال بھی رکھیں، تو اپنے اہل و عیال اور جو قرابت دار ہیں ان کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ جی۔ نمبر 2،
نمبر 1 آپ حضرات کے سامنے پیچھے کریں. نمبر 1 آپ حضرات کے سامنے کیا بیان ہوا؟ عبادت و بندگی کے ذریعے سے متعلقہ ضروریات میں سے جیسے اپنا مکان، طعام، لباس، ضروریات کو پورا کرنا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال اور قرابت داروں کی بھی ضروریات کو پورا کرنا. تو پہلے نمبر پہ عبادت و بندگی سے متعلقہ ضروریات کو پورا کرنا. جی نمبر 2 معاش کا کیا مقصد ہے؟ ایک مقصد آپ کے سامنے بیان ہوا نا، خود بھی باعزت زندگی گزارے، اپنے لیے روٹی کپڑا مکان طعام کا قیام کا اور ان چیزوں کا بندوبست کرے اور اپنے متعلقین کے لیے بھی کرے. نمبر 2 صفات حسنہ، اچھی صفات، پسندیدہ صفات جو شریعت کو مطلوب ہوتی ہے، مثلا جود و سخا، انفاق و اطعام سے متصف ہونا. انسان اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے، سخاوت کی، انفاق کی، اطعام کی. لیکن بھائی یہ تبھی پیدا ہوگی جب انسان کے پاس کچھ ہوگا. ایک انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ کما ہی نہیں رہا، اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، وہ کس چیز پہ سخاوت کرے گا؟ وہ اطعام کیسے کرے گا؟ وہ انفاق کیسے کرے گا؟ لیکن اگر کوئی شخص حلال رزق روزگار کما رہا ہے اچھی طرح، تو وہ اس صفت کو بھی اختیار کرے، جود و سخا. بخل کی شریعت نے مذمت کی ہے، بخل کو شریعت نے ناپسند کیا ہے، سخاوت کو پسند کیا ہے. یہ ساری جو ہے اوصاف نبوی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف ہے. جود و سخا، انفاق، خرچ کرنا، لوگوں پر خرچ کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اطعام مانے کھانا کھلانا، لوگوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا. ان اوصاف سے متصف ہونا. معاش، کسب معاش کا ایک مقصد یہ بھی ہے. مثلا اب سمجھ میں آئے گا، دیکھیں، غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، بیواؤں، یتیموں کی حاجت روائی کرنا. کسب معاش کا ایک مقصد یہ بھی ہے. صرف یہ تھوڑی ہے کہ میں اپنے لیے کماؤں، خود کھا لوں اور بس ایسا زندگی گزاروں. یہ جو صفات ہیں، آپ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں کہ بھئی جود و سخا اختیار کرنا ہے، انفاق اختیار کرنا ہے، اطعام اختیار کرنا ہے، دوسروں کی مدد کرنی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ یہ بھی تو ہر مسلمان نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے نا یہ صفات. تو یہ صفات پیدا ہوگی، انسان حلال رزق کمائے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اور اس کے ذریعے سے جو معاشرے میں غریب ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، بیوائیں ہیں، یتیم ہے، ضرورت مند ہے، ان کی بھی مدد کرے، ان کی بھی حاجت روائی کرے. اسی طرح پڑوسیوں، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے ان پر بھی خرچ کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پڑوسیوں کا بھی بہت بڑا حق ہے، اور اتنے حق پڑوسیوں کے بیان ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث میں ہے کہ مجھے خیال ہوا کہ کہیں میراث میں بھی ان کو حصہ دلا دیا جائے. اتنے حق پڑوسیوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آ کے آپ علیہ السلام کو بتلائے. تو پڑوسیوں کا بہت بڑا حق ہے. آج پڑوسی ہمارے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے، پڑوسی ہمارے ہاتھوں پریشان ہوتا ہے. مسافروں کے ساتھ حسن سلوک. مسافر ہوتا ہے اور مسافر بیچارہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اس کو ضرورت اچانک پڑ جاتی ہے. سفر میں انسان پر بہت سارے حالات آتے ہیں، تو مسافروں کی مدد کرنا، حسن سلوک کرنا، ان پر خرچ کرنا، یہ بھی ایک مقصد ہے کہ میں اپنے حلال مال کو ان چیزوں میں بھی خرچ کروں گا. اسی طرح شخصی یا اجتماعی حادثات کے وقوع کے وقت خرچ کرنا. کوئی شخصی حادثہ کسی پر آ گیا، آپ نے دیکھا بھئی کوئی بیچارہ حالات میں آ گیا، اچانک گھر میں بیماری آ گئی، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، میرے خود کے گھر میں ہے یا پڑوسی یا رشتہ دار یا مسلمان بھائی ہے، انسان ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. اچانک اس بیچارے پر جو ہے کوئی ایسی بیماری آ گئی کہ بالکل اس کو اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اسپتال گیا، داخل ہو گیا، معاملہ ہو گیا. یا اجتماعی حادثات، خدا نخواستہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تو چاہے شخصی حادثہ ہے یا اجتماعی ہے، اللہ پاک نے اگر مال دیا ہے تو اس کو خرچ کرنا ہے. اب بھئی چلے بھئی اس کو پیش آیا ہے نا، بھئی مجھے کیا ہے اگر میں سوچ رکھوں، یہ خود غرضانہ سوچ نہیں رکھنے. کسی کو بیچارے کو اچانک اگر کسی پر کوئی پریشانی آ گئی، پڑوس میں میت ہو گئی، فوتگی ہو گئی، بھئی اس کا خیال رکھو، بھئی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، آپ یہ رکھ لیں، قرضاً دے دے، ویسے ہی دے دے. یا اجتماعی کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، کوئی آفت آ گئی، تو کیا ہو گیا بھئی میں اپنا حصہ ڈالوں گا اس میں، مجھے اللہ پاک نے توفیق دی ہے. تو شخصی یا اجتماعی حادثات کے وقوع کے وقت اپنا مال خرچ کرنا ہے. اسی طرح مسلمانوں اور غیر مسلموں کی امداد اور رفاع عامہ وغیرہ میں بھی خرچ کرنا ہے. لیکن اس میں مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، امداد تو سب کی کرنی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام ہمیں انسانیت کا سبق دیتا ہے. اگر کوئی شخص کافر ہے لیکن وہ بیچارہ بھی ضرورت مند ہے، پریشانی میں مبتلا ہے، بحیثیت مسلمان ہونے کے میں اس کی بھی مدد کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو مسلمان یا غیر مسلم ان کی امداد کرنا اور رفاع عامہ. اب رفاع عامہ آپ حضرات جانتے ہیں اس کاموں میں خرچ کریں. یتیم خانہ ہے، اسی طریقے سے کوئی ایسا ہے کہ ایمبولنس خرید کے کسی ادارے کو دے دی، کوئی رفاع عامہ وغیرہ کے جو کام ہوتے ہیں، ہسپتال وغیرہ ہے اور اس طرح کے ادارے ہوتے ہیں جو مسلمان یا انسانوں کی ایسے حالات میں مدد کرتے ہیں، تو انسان اپنا مال ایسے مستند اداروں میں خرچ کرے، مستند اداروں میں خرچ کرے. جی نمبر 3، 2 مقاصد آپ حضرات کے سامنے واضح ہو گئے. تیسرا مقصد اعلاء کلمت اللہ اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنا. کیا مطلب ہے؟ میں اپنا مال خرچ کر لوں ایسے کام میں جس سے اللہ پاک کا نام بلند ہو جائے، اللہ پاک کے دین کی خدمت ہو جائے، اور دعوت کے تقاضوں کو پورا کرنا. میرا یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے، میرا یہ مال خرچ ہو جائے اور میرے مال کے ایسی جگہ خرچ ہو جائے کہ جس کی بنیاد پر ایک مسلمان کو ہدایت مل جائے، مسلمان سیدھے راستے پر آ جائے. اس ایسے راستے میں میرا مال خرچ ہو. مثلا اپنے سفر کے اخراجات کو پورا کرنا. سفر ہے، اب سفر کوئی بھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اسفار ہوتے تھے، جہاد کے اسفار ہوتے تھے، صحابہ مال جمع کر کے لاتے تھے. دعوت کے اسفار ہوتے تھے، صحابہ اپنا مال خرچ کرتے تھے. تو اسی طریقے سے اگر آج بھی حج اور عمرے کا سفر ہے، دعوت کا سفر ہے، تبلیغی سفر ہے، تو انسان اس میں اپنے سفر کے اخراجات، یا ویسے ہی کوئی مباح سفر ہے، کوئی کاروباری سفر ہے، تجارت کا سفر ہے یا کوئی اور سفر ہے، تو انسان اپنے اخراجات پورے کرے. خاص طور پر وہ سفر ایسا کہ جو دعوت کا سفر ہے، ایسا سفر ہے کہ جس کے ذریعے سے کیا ہو، اللہ پاک کے دین کی سربلندی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طالب علم جا رہا ہے پڑھنے کے لیے سفر پر، آپ نے اس کو خرچہ دے دیا، آپ نے اس کو خرچہ دیا، وہ طالب علم دین کا علم حاصل کرے گا. چاہے آپ نے اس کو مثال دے رہا ہوں 100 روپے دیے، وہ 100 روپے تو اس نے خرچ کر لیے، لیکن وہ اس نے اپنی بنیاد پہ لگا دیے. جتنا علم حاصل کرے گا، پڑھے گا، پڑھائے گا، آپ کو قیامت تک اجر ملے گا. کوئی شخص دعوت کے سفر پر جا رہا ہے، آپ نے اس کی معاونت کی، اس کی برکت سے جتنے لوگ ہدایت پہ آئیں گے آپ کا بھی حصہ ہوگا. نیک سفر پر کوئی جا رہا ہے، آپ اس میں اپنا حصہ شامل کریں گے، یہ بھی صدقہ جاریہ بن جائے گا. نمبر 2، اللہ کے راستے میں جانے والوں اور ان کے اہل و عیال پر خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں جا رہا ہے، اللہ کے راستے میں جانا، چاہے اللہ کے راستے میں سربلندی کے لیے لڑنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دین کی نسبت سے، یا اسی طریقے سے دعوت کا سفر ہے، تبلیغ کا سفر ہے، یا جیسے میں نے عرض کیا طلبہ ہے، دین کے علم کے حصول کے لیے جا رہے ہیں. یہ سب کے سب دین کے راستے ہیں، دین کے شعبے ہیں. تو جانے والوں پر خرچ کرنا، ان کے اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ بھی بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے. اسی طرح مدارس، مکاتب، مساجد سے متعلقہ ضروریات کو پورا کرنا وغیرہ. دینی مدارس ہیں، مثلا مساجد ہے، مکاتب ہے، بچے جس میں قرآن کریم سیکھتے ہیں، مدارس میں علوم نبوت سیکھتے ہیں، مساجد اللہ پاک کے گھر ہیں، اس میں ذکر، اذکار، عبادت، تسبیحات، نوافل، نیک کام ہوتے ہیں. ان سے متعلقہ ضروریات آپ نے کوئی بھی پوری کی. مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی، آپ نے اس میں اپنا مال خرچ کیا. مدرسہ تعمیر ہو رہا تھا، آپ نے مال خرچ کیا. مکتب میں جو ہے کوئی ایسی ضرورت پیش آ گئی، آپ نے اپنا مال خرچ کیا. کسی بھی مد میں خرچ کیا، چاہے تعمیر کی مد میں خرچ کیا، چاہے مسجد مدرسے کی کوئی ضرورت تھی اس کو پورا کیا، چاہے بعض دفعہ مشاہرات وغیرہ کی ترتیب اس میں خرچ کیا. جس معاملے میں بھی خرچ کیا تو یہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو خلاصہ اس کا یہ نکلا نمبر 3 کا کہ ایسے کام میں صرف کرنا جس سے اللہ پاک کے نام کی سربلندی ہو اور دعوت کے تقاضے پورے ہو جائیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو معاش کے مقاصد آپ حضرات کے سامنے کتنے بیان ہوئے؟ 3 بیان ہوئے، 3 مثالوں کے ساتھ بیان ہو گئے. جی. نمبر 3، معاش کی نیت. اب اس میں نیت کیا ہونی چاہیے؟ جی. ہر انسان کے ساتھ اللہ پاک نے ضروریات لگائی ہوئی ہے. کوئی شخص تجارت سے وابستہ ہو کے اپنا حلال رزق کماتا ہے، کوئی ملازمت سے وابستہ ہو کے رزق کماتا ہے، کوئی صنعت اور حرفت سے وابستہ ہو کے کماتا ہے، کوئی زراعت سے وابستہ ہو کے کماتا ہے. لیکن نیت کیا رکھے ایک صاحب ایمان؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
صحیح حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمال اور کاموں کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے اور ہر آدمی کو اس کی نیت کے مطابق اس کے کام کا نتیجہ ملتا ہے. صحیح بخاری شریف کی پہلی ہی حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور ہر انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس نے نیت کی ہوگی. جیسے نیت کی ہوگی ویسے پھل ملے گا, ویسے نتیجہ ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نیت سے تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسب معاش میں کئی نیتیں ہو سکتی ہے لیکن اعلیٰ کو بنیاد بنا لیا جائے. کیا مطلب ہے؟ اب ایک انسان کاروبار کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے, زراعت کر رہا ہے, حرفت صنعت سے وابستہ ہے. وہ یہ نیت کر سکتے ہیں میں زیادہ سے زیادہ مال کما لوں, میرا بینک بیلنس بڑھ جائے, مجھے فلاں ٹارگٹ پورا کرنا ہے, فلاں سے آگے بڑھ جاؤں. یہ بھی نیت ہے نا. ایک یہ ہے کہ میں یہ نیت کروں کہ اس مال سے حلال مال کما کے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالوں, اللہ پاک کے رضا والے کاموں میں خرچ کروں, ثواب والے کاموں میں. دونوں نیتوں میں فرق ہے یا نہیں ہے مثال کے طور پہ؟ لیکن نیت میں انسان اعلیٰ کو بنیاد بنائے. ایسی نیت نہ کرے کہ جس کا کوئی ثواب ہی نہیں ہے یا الٹا انسان کے لیے وبال کا باعث بن جائے. ایسی نیت کر لے کہ جو انسان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے. جی کیا حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ حصول معاش کی نیتوں کے سلسلے میں فرماتے ہیں. اب کیا کیا نیتیں, یعنی چند نیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے. مثلا نمبر 1, اپنے معاشی ذرائع سے کما کر سوال سے بچنے کی نیت. یہ نیت بھی کرے انسان. اب کیا کیا نیتیں کر سکتے ہیں؟ امام غزالی نے کچھ کو ذکر کیا ہے. تو سب سے پہلے کیا ذکر کیا امام غزالی نے کہ انسان کیا نیت کرے کہ معاشی ذرائع سے کما کر میں سوال سے بچوں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا کہ انسان محتاج بن جائے بلکہ انسان خود کفیل بنے. تو پہلی نیت تو میں یہی کروں, چاہے میں تجارت کر رہا ہوں, ملازمت کر رہا ہوں, کچھ بھی کر رہا ہوں, کہ بھئی میں سوال سے بچ جاؤں, حلال کماؤں, کسی سے مانگوں نہیں, کسی کی محتاجی نہ ہو. نمبر 2, حلال کمائی کر کے لوگوں سے استغنا کا حصول اور طمع سے بچاؤ کی نیت. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں حلال کماؤں گا اور حلال کما کے تاکہ اپنے اندر استغنا کی صفت پیدا کروں, طمع اور لالچ سے بچ جاؤں. طمع اور لالچ سے وہی انسان بچ سکتا ہے کہ جو حلال رزق اور کام کرتا کماتا ہو, کمائی. اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی نہیں کرے, بالکل لا محالہ کسی نہ کسی کا احتیاج ہوگا, چاہے اپنے سگے بہن بھائی کا یا والدین کا ہی کیوں نہ ہو مثلا. لیکن حلال کمائی کر کے انسان کیا ہے, مستغنی ہو جاتا ہے. یہ استغنا والی زندگی یہ بہت بڑی صفت ہے کہ انسان استغنا والی زندگی گزارے. اللہ پاک ہم سب کو استغنا والی زندگی نصیب فرمائے, مخلوق کے احتیاج سے اللہ پاک محفوظ فرما دے. تو استغنا کا حصول تبھی ہوگا جب انسان حلال کمائے گا, بندوبست کرے گا. اور طمع سے تبھی, طمع لالچ بری چیز ہے, شریعت نے ناپسند کیا ہے. اس سے انسان تبھی بچ سکتا ہے جب حلال کمائے گا. دوسری نیت سمجھے. نمبر 3, کیا نیت ہو کہ کمائی کے ذریعے دین کے کاموں میں قوت حاصل کرنا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان دیکھیں دین کے کام میں بھی تب قوت صحیح حاصل کر سکتا ہے جب حلال رزق کما رہا ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ حلال کما رہے ہیں, آپ کے پاس بندوبست ہے, حلال رزق موجود ہے, تو آپ دین کے کاموں میں بھی اچھی طرح قوت. وہی شخص خرچ کر سکتا ہے دین کے کاموں میں کہ جس کے پاس موجود ہوگا. تو جو اچھی طرح کسب معاش حلال کمائے گا, ایک تو خدا نہ خواستہ کما رہا ہے, اس کے پاس کروڑوں اربوں روپے لیکن سب حرام کے, اس کا یہ پیسہ کہیں نہیں لگ سکتا. اگر اربوں روپے بھی وہ خرچ کر لے اس کو ٹکے کا ثواب نہیں ملے گا, الٹا سخت گناہ ہے. خدا نہ خواستہ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے, کوئی ارب پتی بن گیا لیکن خدا نہ خواستہ اگر حرام کی کمائی ہے ساری, وہ اگر 1 کروڑ روپے بھی لا کے بھئی میں مسجد میں لگا رہا ہوں, یہ دین کے ساتھ سنگین مذاق ہے. اور ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا, الٹا سخت گناہ اور وبال ہے. لیکن حلال رزق حلال کمائی ہے, 100 روپے لا کے مسجد میں لگا دیے, اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے. تو دین کے کاموں میں قوت انسان کب حاصل کر سکتا ہے؟ جب حلال مال کمائے بھی اور حلال کمائے. بات سمجھ میں آئی؟ نمبر 4, اپنے کسب معاش کے ذریعے مسلمانوں کی ضرورت کو پوری کرنے اور ان کی خدمت کی نیت. جی, اور ان کی خدمت کی نیت پیچھے کر لیں. اپنے کسب معاش کے ذریعے سے مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے اور ان کی خدمت. ایک تو یہ ہے کہ انسان
اپنے اوپر بھی خرچ کریں, میں حلال سکون سے زندگی گزاروں, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں, دین کے کاموں میں بھی خرچ کروں اور اپنے کسب معاش سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی فائدہ پہنچاؤں, ان کی ضروریات کو بھی پورا کروں اور ان کے خدمت کی نیت کروں گا کسب معاش کے ذریعے سے. کیسے؟ مثلاً اب ایک دکاندار دکانداری کر رہا ہے مثال کے طور پہ, تو وہ ہم تو کہیں گے کہ بھئی یہ تو ضرورت تو پوری کر رہا ہے, خالی یہ تو اس کی کرے گا. اگر سودا بیچ رہا ہے تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے, اس میں بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ یہی نیت کر لیں, یہ نیت کہ میں دکان چلا رہا ہوں, میں دکان میں بیٹھا ہوا ہوں, لیکن میری نیت کیا ہے؟ تاکہ مسلمانوں کی ضرورت پوری ہو جائے. مثال دے رہا ہوں آپ کو, دیکھیں آپ حضرات سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. ایک گاؤں ہے, گاؤں میں کوئی بھی دکان نہیں ہے, ہر ایک تکلیف اٹھا کے 1 گھنٹے کے مسافت پہ جا کے شہر جا کے سودا لا رہا ہے. میں اس نیت سے اب اس گاؤں میں دکان کھول رہا ہوں تاکہ گاؤں کے لوگوں کو دور نہیں جانا پڑے. یہ نیت کی میں نے اور دکان کھول لی. میں تو سودا بیچ رہا ہوں, پیسے لے رہا ہوں, لیکن میں نے نیت کیا کی کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, لوگ تکلیف سے بچ جائیں. اس پہ ثواب ہوگا نہیں ہوگا؟ میں نے وہ کام شروع کر دیا گاؤں میں, اب کسی کو دور نہیں جانا پڑ رہا, سب اپنے گھر سے آ کے مجھ سے سودا خرید رہے ہیں مثال کے طور پہ. تو میں نے نیت بھی یہ کی تھی کہ تاکہ اس کے ذریعے سے ضرورت پوری ہو جائے اور خدمت ہو جائے. تو میں نے نیت ٹھیک کی, مجھے اس پر اجر بھی ملے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں دکان چلا رہا ہوں, میں کوئی اور ملازمت کر رہا ہوں, لیکن میں اس میں کیا نیت رکھوں کہ بھئی میرے اس کام کے ذریعے سے انسانیت کی خدمت ہو جائے, لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. نمبر 5, کمائی سے اہل و عیال کی ضروریات کی کفایت کرنا تاکہ اس کا مجاہدین میں شمار ہو. جیسے ایک روایت کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تشبیہ دی ہے کہ جو حلال مال کے ذریعے سے اہل و عیال کی کفایت کرتا ہے اس کو مجاہدین جیسا ثواب ملتا ہے. جو اہل و عیال کی ضروریات کی کفالت کی نیت سے کسب معاش کرے گا اس کو ایسا ثواب ملے گا جیسے کہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ کو ملتا ہے. نمبر 6, اپنے کاروبار کو دوسرے لوگوں کے ذریعے معاش بنانے کی نیت. یہ سمجھ لیں, میں کاروبار کر رہا ہوں لیکن میں نیت کرتا ہوں کہ میرے اس کام کے ذریعے سے دوسروں لوگوں کو بھی جو ہے کیا ہے کوئی کام مل جائے, ان کا بھی کام بن جائے. مثال دے رہا ہوں, میں ایک دکان کھول رہا ہوں یا میں نے ایک کارخانہ فیکٹری کھولی ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی میری نیت یہ ہے کہ میں پیسہ زیادہ کما لوں اس لیے, ایک یہ کہ میں اس لیے خود بھی حلال کماؤں اور میرے اس فیکٹری کارخانے کے ذریعے, میرے اس دکان کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو بھی حلال ملازمت کے ذرائع مہیا ہو جائے. ظاہری بات ہے میں اپنے اس کارخانے میں دکان میں کسی اور کو بھی ملازم رکھوں گا. دیکھیں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے, یہ بات سمجھ لیں. ہر چیز, یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے دنیا میں. اگر کوئی آدمی غریب ہے تو غریب کو سرمایہ کے لیے مالدار کی ضرورت ہے. مالدار ہے, مالدار کو کام چلانے کے لیے غریب کی ضرورت ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک کام دوسرے سے جڑا ہوا ہے, ہر ایک کام دوسرے سے جڑا ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ پاک کا نظام ہے. بلکہ ہمارے یہاں میں مثال دے دوں عام, جو بیچارے یہ صفائی کا کام کرتے ہیں یا کوڑا کچرا اٹھانے کا کام کرتے ہیں, ان کو بھی حقارت سے کوئی نہ دیکھے. اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو یا یہ ایک دن چھٹی کر لے تو یاد رکھیں کہ ہمارا رہنا شاید مشکل ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر کام دوسرے سے, ہر انسان دوسرے کا محتاج ہے کسی نہ کسی درجے میں. ایک مستری ہے, روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے کام کی تلاش میں کہ مجھے ملازم کام مل جائے. جو مستری تعمیرات کرتا ہے وہ محتاج ہے کس کا؟ گھر بنانے والے کا. لیکن وہ گھر بنانے والا جو ارب پتی ہے وہ محتاج ہے اس ملازم کا. وہ خود بنا سکتا ہے گھر خود نے, وہ اس مزدور کا محتاج, مزدور اس کا محتاج. فیکٹری والا ملازم کا محتاج اور ملازم فیکٹری والے کا, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ہر انسان معاشرے میں معاش کے لیے ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. تو اپنے کاروبار کو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے معاش بنانے کی نیت کریں. چاہے یہ ارب پتی تاجر ہے, یہ نیت کرے کہ میں اپنے کاروبار سے لوگوں کو روزگار مہیا کروں. یہ غریب مزدور ہے, یہ نیت کرے کہ میں جو یہ ملازمت کر رہا ہوں, اجارے پر کام کر رہا ہوں, اس میں بھی خدمت کی نیت کر لے, اچھے سے اچھا کام کر لوں. ہر انسان اچھی نیت کر سکتا ہے. اس کے کاروبار کے ذریعے 20 لوگوں کی روزی کا بندوبست ہو جائے گا. یہ نیت آج ہم کر سکتے ہیں, کر لیں, اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. نمبر 7, کمائی کے متعلق اللہ پاک کے احکامات کو پورا کرنے کی نیت. ایسا نہیں ہے, انسان کمائی کی مشین نہیں ہے, بس کمانا مقصود ہے, چاہے حلال ہو حرام ہو, چاہے جائز ہو ناجائز ہو. ایسا نہیں, میں کماؤں گا
تو اس ذرائع سے، اس طریقے سے جو اللہ پاک کے احکامات کے مطابق ہے، حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، تو میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ اللہ پاک کے جو احکامات ہیں تجارت میں بھی اس پر عمل ہو جائے، ملازمت میں بھی اس پر عمل ہو جائے، زراعت میں بھی اس پر عمل ہو جائے، ہر پیشے میں اس پر عمل کرنے کی نیت کر لوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ جی کتنی باتیں آپ حضرات کے سامنے ہو گئی؟ 3 باتیں۔ معاش کی تعریف ہو گئی، معاش کے مقاصد 3 بیان ہو گئے، معاش کی نیتیں آپ حضرات کے سامنے بیان ہو گئی۔ جی نمبر 4، معاش کے بنیادی ذرائع کون کون سے ہیں؟ جی دیکھیں، ہر انسان کسب کمانے کے لیے کسی نہ کسی ذریعے کو اختیار ضرور کرے گا، اور ہر انسان بحیثیت صاحب ایمان ہونے کے اپنے لیے حلال رزق اور روزی کا بندوبست کرنے کا پابند ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا نا کہ شریعت نے اس کو پسند کیا، حدیث میں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کما کر کمانے والا اللہ پاک کا دوست ہے۔ اللہ پاک نے اس کو اپنا دوست قرار دیا ہے، کس کو؟ جو اپنے ہاتھ کی کمائی ہوئی روزی کھائے۔ اور میں نے جیسے عرض کیا پچھلے درس میں بھی کہ ایسا تاجر کیسی فضیلت آئی ہے کہ جو سچا امانت دار ہو، اس کا حشر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تو بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو معاش کے ساتھ جڑنا یہ ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ ہر انسان حلال کمانے کا پابند ہے۔ پھر اس کے جو بنیادی ذرائع ہیں وہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4۔ نمبر 1 ہے تجارت، نمبر 2 زراعت، نمبر 3 صناعت، نمبر 4 اجارہ۔ کیا مطلب؟ اس پر تفصیل سے آگے بات آئے گی، میں اجمالاً بس عرض کرتا ہوں، اس پر انشاءاللہ ہماری آج کی کلاس ختم ہو جائے گی۔ 4 جو بنیادی ذرائع ہیں اس میں جو پہلا ذریعہ ہے وہ ہے تجارت کا۔ اور خود تجارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے تجارت کے لیے شام کے سفر فرمائے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو آپ کا نکاح ہوا ہے، اس کا سبب کیا بنا؟ اس کا سبب کیا بنا؟ معلوم ہے نا کہ حضور علیہ السلام تجارت فرماتے تھے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ اپنا مال بھی ان کے ذریعے سے، حضور علیہ السلام کے ذریعے سے تجارت کے لیے مال بھیجا شام۔ بہت زیادہ منافع ہوا۔ اور اس سے پہلے بھی حضرت خدیجہ نے تجارت کی، لیکن اور لوگوں کے ذریعے کی، یہ منافع نہیں ہوا۔ حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی، اور باقاعدہ جب احوال معلوم ہوئے آپ کی امانت کے، آپ کی دیانت کے، آپ کی صداقت کے، حضرت خدیجہ بہت مالدار عورت تھی، حضرت خدیجہ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ علیہ السلام کی امانت اور دیانت اور صداقت سے اتنی متاثر ہوئی کہ حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ یہ متاثر کیوں ہوئی؟ کہ آپ علیہ السلام نے ایسی تجارت فرمائی سچائی، امانت، دیانت کے ساتھ کہ وہ متاثر ہو گئی۔ تو یا تو انسان اختیار کرے گا حلال تجارت کو۔ تجارت میں اب کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، انشاءاللہ اس پر تفصیل آئے گی۔ یہ تو ایسی ایک ابھی اجمالاً آپ حضرات کے سامنے 4 چیزیں بیان ہو رہی ہے، پھر تجارت انشاءاللہ ہم شروع کریں گے، پھر زراعت، پھر صناعت، پھر اجارہ، ہر ایک کی پھر تفصیلات آئیں گے اللہ پاک نے چاہا۔ تو تجارت میں پھر انسان کسی بھی چیز کی تجارت کر سکتا ہے، کپڑے کی تجارت ہو سکتی ہے، اور اجناس غلے وغیرہ کی تجارت ہو سکتی ہے، لکڑی کی ہو سکتی ہے، الی آخری کسی بھی چیز کی۔ یا پھر انسان وابستہ ہو جائے گا کس سے؟ زراعت سے۔ زراعت آپ حضرات جانتے ہیں، کھیتی باڑی، زمینداری۔ ہمارے شہری ماحول میں تو یہ چیز نہیں ہے، لیکن جو دوسرے علاقے ہیں جہاں زمینیں ہیں، فصلیں اگتی ہیں، وہاں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ہمارا دار و مدار، ہمارے پاس جو غلہ آ رہا ہے، ہم سبزیاں کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس کا سارا دار و مدار اسی زراعت پر تو ہے نا، کھیتی باڑی پر۔ سمجھ میں آ رہی؟ کوئی بھی ملک اس کے بغیر بھی نہیں چل سکتا، یہ ہر ملک کے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے زراعت۔ تو اللہ پاک نے کچھ لوگ ایسے بھی رکھے ہیں جو اس چیز سے وابستہ ہوں گے، ان کا اوڑھنا بچونا ہی زراعت ہوگا، لیکن اس میں بھی شرعی تعلیمات ہے۔ اسی طریقے سے کچھ حضرات صنعت کو اختیار کریں گے۔ صنعت جس کو کہتے ہیں صنعت و حرفت، کوئی پیشہ اختیار کرنا۔ بعض چیزیں پیشہ ہوتی ہے، یہ بھی انسانی ضرورت ہے بہت بنیادی۔ اب کوئی شخص مثال کے طور پہ کارپینٹر بن گیا، کارپینٹر جانتے ہیں نا، یہ ایک صنعت اور حرفت ہے۔ مکان کی تعمیر میں آپ کو ضرورت پڑے گی،
اب کسی نے بھی یہ اختیار نہیں کیا تو آپ کیسے بنائیں گے؟ کسی نے صنعت اختیار کی، بھائی کس کی؟ لوہا سازی کی، کوئی ویلڈنگ والا بن گیا، کتنی ایک بنیادی ضرورت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ کہلاتے ہیں صنعت اور حرفت یا پیشہ. یہ سارے کے سارے پیشے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے نمبر 4 ہے اجارہ. اجارہ معنی ملازمت. اجارے معنی ملازمت. اب ظاہری بات ہے ہر شخص تجارت نہیں کر سکتا، ہر شخص زراعت نہیں کر سکتا، یا ہر شخص صنعت بھی نہیں کر سکتا. تو بعض کیا ہے بھائی؟ ملازمت آسان ہے. اجارے پر ملازمت، مزدوری اور معاوضے پہ کام کرنا، یہ کہلاتا ہے آسان الفاظ میں ملازمت یا پھر اجارہ. آپ اگر غور کر لیں تو عام طور پر ہر انسان ان 4 ذرائع میں سے کسی نہ کسی ذریعے سے ضرور وابستہ ہوگا. لیکن اس کو ہم کیوں بیان کریں گے کہ بھئی اگر میں تجارت کر رہا ہوں، تجارت میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کروں گا، اپنی مرضی پہ نہیں کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے تجارت میں کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کون سی چیزیں حرام ہے، کون سی چیزیں حلال ہے. زراعت کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہے، میں ان سے بچوں گا اور میں شرعی طریقے پر زراعت اختیار کروں گا. میں علماء سے پوچھ کر چلوں گا، شرعی تعلیمات اختیار کر کے اپنی زراعت کروں گا. کوئی ایسا عمل نہیں کروں گا جو میرے لیے حرام کا ذریعہ بن جائے. میں صنعت اختیار کر رہا ہوں تو بھئی صنعت میں کن چیزوں سے بچنا ہے؟ جھوٹ سے بچنا ہے. اب کسی نے مجھے کہا بھئی آپ یہ کام آ کے مثال کل آ کے کر دیں. میں نے کہا بھئی میں رنگ کا کام کرتا ہوں مثال کے طور پہ. میں نے کہا میں کل آؤں گا. کل ہو گئی، میں نے کہا کہیں اور کام پکڑ لیا. بھئی میں نہیں، فون کر رہا ہے. میں نے کہا بھئی میں بیمار ہو گیا تھا، جھوٹ بول دیا. مثال دے رہا ہوں. کتنے یہ معاملات چلتے ہیں. یا کام لے لیا، اس سے پیسے لے لیے، اب میں غائب ہو گیا. تو جھوٹ سے بچنا ہے، خیانت سے بچنا ہے، دھوکے سے بچنا ہے، فراڈ سے بچنا ہے. نمبر 4 اجارہ ملازمت. ملازمت میں ہی پوری دیانت کے ساتھ چلنا ہے. میں کام کم کر رہا ہوں، اجرت زیادہ لے رہا ہوں. مجھے کسی نے ملازمت، دفتر کی ملازمت ہے، فیکٹری کی ملازمت ہے، کسی دینی ادارے کی ملازمت ہے. شرعی تعلیمات کیا ہے بھائی؟ میرے جو اوقات دیے ہیں ادارے کو، میں اس میں اپنے ذاتی کام تو نہیں کر رہا. 8 سے لے کر صبح 8 سے رات 8 تک میں ملازم ہوں. میں 9 بجے جا رہا ہوں. یہ 1 گھنٹہ میں نے گھر میں گزارے، اس کی تنخواہ لینا جائز ہے؟ یا درمیان میں اپنے ذاتی کام کر رہا ہوں، جائز ہے؟ ایک مثال دے رہا ہوں، تفصیلات انشاءاللہ آئیں گی. اسی طریقے سے مزدوری ہے. تو مزدور کو یہ حدیث یاد رہتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. حدیث ہے بالکل، اور ایسا کرنا ضروری ہے. لیکن مزدور کے لیے بھی تو کچھ تعلیمات ہیں نا، کہ بھئی میں اپنا کام صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. اسی طریقے سے یہ سارے معاملات. تو میری تجارت شریعت کی روشنی میں ہو، میری زراعت دینی احکامات کی روشنی میں ہو. میں جو صنعت اختیار کر رہا ہوں ایمانی اوصاف اختیار کر لوں. اور میں جو اجارہ ملازمت کر رہا ہوں تو شرعی تعلیمات کیا ہے، ان تمام چیزوں کو جاننا اور سیکھنا ضروری ہے. اب انشاءاللہ اگلی مجلس میں نمبر 5 معاش، یہ انسانی فطرت و ضرورت ہے. اور اس کے بعد کی جو باتیں ہیں ان پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں بات ہوگی. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوں یہ توبہ طائب ہوتے ہیں، اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے. اے اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے. جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں، خصوصاً ہمارے والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، دوست، احباب، تمام مسلمان ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.